ان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے اور جو کہتے ہیں کہ مذہب ضروری نہیں ہے، وہ گریجولی ہے. پہلے کسی درجے میں مذہب کے ماننے کا انکار کریں گے، پھر اس سے اگلے درجے میں مذہب کے ماننے کو انکار کریں گے، اور اس کا جو ایکسٹریم درجہ ہے وہ پھر الحاد آتا ہے. عموماً یہ 3 لفظ آپ نے سنے ہوں گے. ایک لوگ ہوتے ہیں لبرل، اور ایک ہوتے ہیں سیکولر، اور تیسرے ہیں ملحد. یہ جو لبرل لوگ ہیں، لبرلزم کیا ہے؟ یہ لفظ ہے ایک قدیم روم کی لاطینی زبان تھی، اس کا ایک لفظ ہے لائی پر. الحاد کو اصل میں سمجھنے سے پہلے نا اس کی مبادیات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. الحاد یکدم کسی بھی جگہ پہ خدا کا انکار جو ہے وہ یکدم نہیں ہوتا، اس کی سٹیجز بنتی ہیں. سب سے پہلی جو سٹیج ہے اس کی یہ لبرلزم ہے. یہ لبرلزم جو ہے یہ لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے. لائپر، جس کی انگلش میں اسپیلنگ ہے LIPER. اس کا مطلب ہے کہ جی آزاد، جو غلام نہ ہو. اور ہماری جو پاکستان کی سرکاری لغت ہے، انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کرتے ہیں جب، تو اس میں اس کا معنی لکھا ہوا ہے کھلے ذہن کا مالک، وسیع القلب، کشادہ نظر، وہ شخص یا افراد کا گروہ جو انفرادی آزادی، جمہوری نظام حکومت اور آزاد تجارت کا حامی ہو. جاگیرداری اور رجت پسندی کے مقابل یہ فیاض، کریم، دریا دل اور سخی ہوتا ہے. یہ لبرلزم جو ہے، اس کا جو موجد جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ برطانوی فلسفی تھا. جس کا نام تھا جان لاک. یہ 1620 عیسوی تھا، 1704 تک کا اس کا زمانہ تھا. اس بندے نے جو ہے یہ لبرلزم کی بنیاد رکھی تھی. اور اگر آپ کہیں کہ لبرلزم کا فلسفہ خیر بڑا لمبا ہے، اس کے پھر آگے عقائد اور نظریات اور فرقے بھی ہیں، اس میں ہم نہیں جائیں گے. میں صرف اصل میں آپ کو الحاد سے پہلے جو سیڑھیاں ہوتی ہیں وہ صرف سمجھانا میرا مقصود ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں 2 لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ لبرلزم کیا ہوتا ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انفرادی زندگی میں مذہب بیزاری. یعنی انفرادی زندگی ہے جو انسان کی، اس میں جو مذہب بیزاری ہے اس کو لبرلزم کہا جاتا ہے. انفرادی زندگی سے مراد کیا ہے؟ کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تمہیں اس سے کیا لگے گا؟ میں اپنے گھر پہ دین جو ہے اس کو نافذ کروں یا نہ کروں، میرے اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، اس میں آزاد ہوں. مجھے میرے اوپر کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے. یہ سادہ لفظوں میں آپ لبرلزم کی تعریف اگر سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے: انفرادی زندگی میں مذہب بیزاری، اس کو لبرلزم کہتے ہیں. انفرادی زندگی میں مذہب سے بیزاری، یعنی مذہب کا اپنے آپ کو جو ہے وہ پابند نہ کرنا، آزاد سمجھنا اپنے آپ کو.
یہ پہلی سٹیج بنتی ہے جو سیڑھی چڑھاتی ہے انسان کو الحاد کی طرف. اس سے آگے اگلی سیڑھی ہے جسے کہتے ہیں سیکولرزم. یہ سیکولر یہ بھی لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے سیکولم. اس کو ریز کر دیں. لبرلزم کی بنیادی سی بات آپ کو سمجھانے کا مقصود یہ تھا کہ یہ پہلی سیڑھی بنتی ہے جو الحاد کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے. سیکولرزم جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے سیکولم. اس سے یہ ماخوذ ہے. اور سیکولر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیکولر کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسا نظریہ جس کے مطابق مذہب اور اسٹیٹ کو الگ الگ کرنا. یعنی مذہب جو ہے وہ ریاست کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس فلسفے کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا جارج. اچھا یہ فلسفے سارے جو ہے نا مغرب سے کھڑے ہوئے ہیں, یورپ سے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بندے کا نام تھا جارج جیکب. جیکب ہالی اوک. یہ بندہ تھا. اس نے جو ہے سب سے پہلے 1851 میں یہ سیکولرزم کی اصطلاح جو ہے اس نے ایجاد کی تھی سب سے پہلے. اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ایک انسائکلوپیڈیا ہے اس میں اگر آپ سیکولرزم کی تعریف دیکھنا چاہیں تو وہاں پر سیکولرزم کی تعریف یہ لکھی ہے کہ a movement in society degrade any from other worldism of life on the earth. کہ آپ سماج میں اخرویت سے پھیر کر دنویت پر توجہ دینے کی تحریک جو ہے اس کو سیکولرزم کہتے ہیں. یعنی آپ معاشرے میں لوگوں کا مطمع نظر آخرت سے پھیر کر کے صرف اس دنیا کے ساتھ جوڑ دیں. اس کو سادہ لفظوں میں سیکولرزم کہتے ہیں. اور اگر آپ اس کو دو لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ یہ سیکولرزم کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ معاشرتی زندگی جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے اس کے اندر سے مذہب کو نکالنا, اس کو سیکولرزم کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا حوالہ دیا. اس کا والیوم نمبر 14 ہے اور پیج اس کا ہے 848. آکسفورڈ سے یہ چھپی ہے. آف برٹانیکا انسائکلوپیڈیا تو لکھنا آتا ہے نا. تو یہ سیکولرزم ہے. یعنی پہلے تھا کہ جی میری انفرادی زندگی میں مذہب ہے یا نہیں, اس سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس سے اگلا سٹریم تھوڑا سا متشدد اور اوپر والا درجہ ہے کہ جی معاشرے میں دین نہیں ہونا چاہیے. میں کماؤں کیسے, میری تجارت کیسے ہو, میری سیاست کیسی ہونی چاہیے, میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات, معاملات, لین دین, اس میں جو یہ معاشرتی زندگی ہے نا ایک, اس میں مذہب نہیں ہونا چاہیے. اس میں مذہب کا کوئی کام نہیں ہے. مذہب تو پابندیاں لگاتا ہے نا کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, اس طرف نہیں جانا, کسی کا حق نہیں مارنا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ معاشرتی زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ سیکولرزم کا نظریہ ہے.
اچھا، ان سارے نظریات اور بھی ازمز ہیں، مطلب ہیومنزم ہے، ایک فیمنزم کی تحریک آپ نے سنی ہوگی، یہ خواتین کے حقوق کی تحریک، یہ بے شمار ازمز ہیں. تو ان سب کے پیچھے جب آپ تحقیق کریں نا تھوڑی سی، تو ایک چیز نکلتی ہے، اور وہ چیز پتہ کیا ہے؟ وہ ہے آزادی. وہ آزادی کیا ہے کہ چوائس آف دا چوائس، جو آپ کا دل چاہتا ہے، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس طرح سروائیو کریں، آپ کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. ان لوگوں کو اصل میں مذہب سے مسئلہ یہ ہے، کسی بھی، یہ صرف میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، آپ یہودیت کو اٹھا لیں، عیسائیت کو اٹھا لیں، ہندو مت کو اٹھا لیں، یہ جو بھی انسان کسی مذہب کو ماننے والا ہے نا، اس کی کہیں نہ کہیں باؤنڈریز ہیں. وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے، یار نہیں، اس سے آگے مجھے میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ جو لوگ تھے جنہوں نے مذہب بیزاری کی تحریک کھڑی کی اور جنہوں نے مذہب کے ماننے کا انکار کیا، اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز آزادی کی تحریک تھی. اور وہ آزادی کیا تھی؟ مادر پیتر آزادی، کہ جو دل میں آئے، جیسے آئے تم کرو، تمہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. ایون کہ اب جو ماڈرنزم کے بعد پوسٹ ماڈرنزم جو ایک جدید نظریہ آیا، اس میں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ خیر وہی ہے جس کو انسان خیر سمجھتا ہے، اور شر وہی ہے جس کو انسان شر سمجھتا ہے. اسی لیے یورپ میں اگر عورت کسی کے ساتھ رضامندی سے کچھ کرے تو اس کے اوپر کوئی ہراسمنٹ کا کیس نہیں ہوتا، اور اگر اس کی بغیر مرضی کے اس کو کوئی چھوئے بھی تو وہ ہراسمنٹ کا کیس بن جاتا ہے. چونکہ پیچھے تصور آزادی کا ہے کہ اگر جو دل میں آیا، جو جیسے چاہا کر لیا، وہ چاہے مرضی کے ساتھ جو ہے حرام ریلیشن حدود کو بھی پار کرنے والا ہو، تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی آزادی سے کر رہا ہے. اور اگر وہ بغیر اس کی مرضی کے کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر ہراسمنٹ کا کیس ہے. خیر، یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے الہاد کی طرف جو انسان کو، یہ کسی ایک درجے میں مذہب کا انکار کرتی ہے انفرادی زندگی میں. اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے سیکولرزم کا درجہ، جو اجتماعی زندگی جو ہے اس کا انکار کر دیتی ہے. اس سے اگلا درجہ آتا ہے الہاد کا درجہ، کہ جو پھر مطلقاً جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ کوئی خدا نہیں ہے دنیا میں، یہ دنیا خود بخود ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے، یہ بگ بینگ تھیوری کے ذریعے جو ہے وہ کائنات بن گئی تھی. اس کو ہم قدر تفصیل کے ساتھ اس کا تعارف بھی پڑھیں گے، اور ملحدین کے جو عمومی سوالات ہیں جو عام طور پہ سامنے آتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ڈسکشن کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں فرماتے ہیں اَفِی اللَّهِ شَقٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ کی ذات کے بارے میں بھی شک کرنے والے ہیں کچھ لوگ، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے. اللہ کی ذات کے متعلق بھی شک کرتے ہیں. اس چیز کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے جو ملحدین کی طرف سے عموماً آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں، اگر کوئی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تو تم مسلمان کہتے ہو قرآن میں جو ہے وہ ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے، کیا اللہ نے قرآن میں ملحدین کا رد کیا ہے؟ تو ہمارے علماء مفسرین وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو اس قابل سمجھا ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب ہی دیا جائے. مطلقاً اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے دنیا میں بہت کم لوگ گزرے ہیں. یہ لفظ جو الہاد ہے، یہ گرامیٹیکلی طور پہ آپ سارے جانتے ہیں، الحد یلحد الہاد، باب فعال سے ہے. ٹھیک ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا ہے، کہتے ہیں تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 516 ہے اس کا،
کہ اصل الالحادی فی کلام العربی، جو الحاد کی اصل ہے کلام عرب کے اندر وہ یہ ہے، العدل عن القصد والمیل والجوار والانحراف ومنہ اللحد فی الخبر لانحرافہ الى جہت القبلۃ عن سمت الحفر، کہ یہ جو کلام عرب کے اندر الحاد ہے اس کا معنی ہوتا ہے اصل قصد سے، صحیح راستے سے ہٹ جانا، اور انحراف کر لینا، مائل ہو جانا کسی اور طرف۔ اور امام نے کثیر فرماتے ہیں اسی لیے ایک قبر ہوتی ہے جس کو لحد کہا جاتا ہے، اور اس کو لحد کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سائیڈ کو نکل جاتی ہے۔ اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر جو ہے اس کی جلد 7 ہے اور 328 پیج ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ الالحاد، الحاد کسے کہتے ہیں؟ المیل وترک القصد یقال الحد الرجل فی الدین والحد اذا مال ومنہ اللحد فی القبر لانہ فی ناحیتہ، کہ سیدھے راستے کو ترک کر دینا اور مائل ہو جانا کسی اور راستے کی طرف، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ اور اس لیے امام بخاری رحمت اللہ نے بھی صحیح بخاری میں کتاب الجنائز کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ یہ عنوان قائم کیا ہے کہ یہ جو لحد والی قبر ہے وسمی اللحد، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے رکھا گیا ہے لأنہ فی ناحیتہ، یہ ایک سائیڈ پہ ہوتی ہے۔ تو یہ اگر ہم اسلامی جو ہمارا لٹریچر ہے اس میں اگر غور کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں جو ہے وہ اس لفظ الحاد کے کئی مشتقات استعمال ہوئے ہیں، گو کہ یہ لفظ بذات خود تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن اس باب کے جو مشتقات ہیں وہ قرآن مجید میں، مثلا سورہ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 180 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، یلحدون کہ تم پکارو اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، وَذَرُوا اور چھوڑ دو ایسے لوگوں کو جو اس کے ناموں میں ایک طرف نکلتے ہیں، جو اس کے نام جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ حق کے راستے سے ہٹتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو عمل کرتے ہیں ان کا بدلہ دے گا۔ تو یہ سورہ الاعراف کے اندر جو ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ الحج کی آیت نمبر 25 کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور حامیم سجدہ میں ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، اس میں بھی جو ہے یہ یلحدون کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح سورہ الکہف کے اندر جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کیا گیا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ٹھیک ہے، یہ بھی روٹ ورڈز تو اس کے بھی لحد ہی ہیں نا، لام ہا دال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ الجن کے اندر ہے وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ٹھیک ہے۔ اور سورہ النحل کی 103 ہے، اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی تقریباً 6 مقامات کے اوپر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم اس اسلامی لٹریچر کے اندر استعمال ہونے کے اعتبار سے اس کا مفہوم پڑھیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے، تو وہ یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ بات جو درست فکر اور ہر وہ عمل جو سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہو اسے الحاد کہتے ہیں۔ یہ اسلامی لٹریچر کے اندر اس کے یہ معنی کہ ہر وہ بات جو درست فکر سے اور ہر وہ عمل جو سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہو اسے جو ہے وہ الحاد کہا جاتا ہے۔ لیکن فی زمانہ جو الحاد کی تعریف کی جاتی ہے، جو آج کے دور میں پڑھے لکھے دور میں اور جس کو سیکولر لوگ جو ہے وہ الحاد کی تعریف مانتے ہیں، وہ الحاد کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایتھیزم۔
ایتھیزم. ایتھیزم کسے کہتے ہیں؟ یہ اپنا آکسفورڈ کی جو ڈکشنری چھپی ہوئی ہے نا انگلش کی، اس میں اگر آپ ایتھیزم کی تعریف دیکھیں تو وہ لکھی ہوئی ہے اٹ ایتھیزم از دا بلیف دیٹ دیئر از نو گاڈ آور گاڈس. کہ ایتھیزم کا ماننا یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، وہ ایک یا کئی. اگر کوئی کئی خداؤں کو مانتا ہے تو اس کو ہم اس اعتبار اسلامی لٹریچر کے اعتبار سے ہم اسے ملحد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک صحیح فکر سے جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے. لیکن جو اس وقت جس پس منظر میں ہم بات کر رہے ہیں، یورپ کا جو فلسفہ ہے ایتھیزم کا، وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، کہتا ہے کہ یہ اپنا قادر مطلق ہستی جو ہے اس کا انکار کرتا ہے، اور وہ ایک واحد ہستی کے صورت میں مانا جائے یا متعدد دیوتاؤں کی صورت میں بھی مانا جائے. تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بات بتائی کہ اگر کوئی کئی خداؤں کو بھی مانتا ہے نا تو اس کو ہم ملحد نہیں کہہ سکتے، اس زبان میں ایتھیسٹ نہیں کہہ سکتے. اچھا، ان ملحدین کے کچھ فرقے بھی ہیں. مطلب ایک ہے الحاد مطلق، جس کو یہ کہتے ہیں گنوسٹکزم، ادریت. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی خدا تعالی کی کوئی ذات نہیں ہے. یہ روح کا بھی انکار کرتے ہیں، فرشتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، جنت کا، دوزخ کا. الغرض ایک لفظ بولا جاتا ہے ما بعد طبیعتی. میٹا فزیکل، یعنی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی. ماں باپ طبیعتی چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی ہمیں، یہ ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اور ایک ان کا فرقہ ہے جسے کہا جاتا ہے ایگنوسٹکزم. لا ادریت. یہ ایگنوسٹکزم کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کوئی خدا ہوگا یا نہیں ہوگا، آئی ڈو ناٹ ناؤ، میں نہیں جانتا یار، شاید ہو کوئی خدا، ہو سکتا نہ ہو. ان کا یہ ماننا ہے. ان کو کہتے ہیں گنوسٹکزم کے ماننے والے. اور اسی طرح ایک ہیں ڈی ازم کے ماننے والے. ڈی ازم، یہ ڈیسٹ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کائنات کی ترتیب، اس کا حسن، اس کا چلنے کا نظام، ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یار اس کا نا کوئی کریٹر ہے، خالق ہے، لیکن اب وہ اس دنیا سے لا تعلق ہو چکا ہے. یعنی یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کے قائل ہیں کہ اب ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو وحی کی صورت میں اللہ کی طرف سے ہدایات آئی ہیں نا، اس کا یہ انکار کرنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اصل اپنی مرضی ہے، آپ جیسے چاہیں زندگی بسر کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ کوئی خدا تھا، لیکن اب وہ خدا اس دنیا سے لا تعلق ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیزم، ڈیزم کے ماننے والے. اسی طرح ایک آج کل نئی اصطلاح جو ہے وہ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، نیو ایتھیزم. نیو ایتھیزم
اس کو کہہ لیں کہ دوسرے لفظوں میں آپ متشکک بھی کہہ سکتے ہیں. متشکک ایسا آدمی جو شک و شبہات کا جو ہے نا وہ ماننے والا ہے, مشکوک ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں یار یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ جسے متشکک کہتے ہیں نا. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے ہوتے تھے کہ الحاد سے زیادہ خطرناک چیز یہ تشکیک ہوتی ہے. یہ تشکیک جو ہوتی ہے نا, جو انسان کو اپنے کسی عقیدے اور نظریے پر جو انسان پختہ نہیں ہوتا, یہ تشکیک جو ہوتی ہے یہ الحاد سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ہاں جی, ہاں. اب یہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے, اس لیے میں نے اس کا جو ہے وہ, اچھا اس کے کچھ الحاد کے کچھ مترادفات بھی جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا ملحدین کو جو ہے وہ دہریہ بھی کہا جاتا ہے. ملحدین کو دہریہ بھی کہتے ہیں. اور دہریہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے ہمیں. سورہ الجاسیہ ہے, اس کی آیت نمبر 24 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بس یہ دنیا زندگی ہے, یہ زمانہ بس یہاں کی زندگی ہے, اس کے بعد کیا ہے. تو ملحد بھی یہی کہتا ہے کہ یہ دنیا اس کو انجوائے کریں, بس اس زندگی کو انجوائے کریں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, کوئی خدا نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. تو الحاد کا مترادف ایک لفظ جو ہے وہ دہریت بھی ہے. اسی طرح ایک لفظ اس کا مترادفات میں سے لا دینیت بھی ہے. لا دینیت, کیونکہ ملحد جو ہوتا ہے وہ لا دین ہوتا ہے, وہ کسی مذہب کے ماننے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کو جو ہے وہ لا دین لوگ بھی کہا جاتا ہے. اچھا یہ الحاد جو ہے نا, یہ بسا اوقات اس کے کوئی اسباب ہوتے ہیں. بسا اوقات یہ کسی سبب کی وجہ سے بھی آتا ہے. اس کے اسباب میں علماء نے جو ہے وہ کئی تقسیمیں بنائی ہیں. ان میں سے اولین تقسیم جسے کہا جاتا ہے علمی الحاد. مثلا علمی الحاد کیا ہے کہ کسی کو علمی طور پر باری تعالیٰ کے وجود پر جو ہے وہ شکوک و شبہات لاحق ہو جائیں, اور اس کے فروغ کا سبب صرف ایک ہی نقطہ ہے, اور وہ ہے فلسفہ. یہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. جو پرانے ملحدین ہیں نا, ان کی ڈھارس جو ہے وہ فلسفہ ہوا کرتی تھی. آج جو جدید ملحد ہیں ان کی ڈھارس سائنس ہے. تو یہ علمی طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا, اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے. کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میں واقعی علمی طور پر جو ہے وہ اللہ کے وجود کا منکر ہوں. آپ نے ایک بندے کا نام سنا ہوگا وحید الدین خان, یا اسی طرح ایک تھے اپنا مولانا عبد الماجد دریابادی. ان کی تفسیر بھی ہے قرآن, بعد میں یہ پھر مسلمان ہو گئے تھے. یہ بھی ملحد ہو گئے تھے پہلے. یہ مولانا وحید الدین خان بھی تقریباً ملحد ہو گئے تھے. تو انہوں نے بعد میں جب پھر الحاد سے اسلام کی طرف آئے ہیں, تو عبد الماجد دریابادی صاحب کی آپ بیتی ہے وہ پڑھنے والی ہے. اس میں انہوں نے اپنی وہ ساری سٹوری سنائی ہے کہ میں کیسے جو ہے وہ مسلمانوں سے جو سے الحاد کی طرف گیا, اور پھر میں الحاد سے اسلام کی طرف کیسے آیا. اور اسی طرح مولانا وحید الدین خان کی بھی کتابیں ہیں, وہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں نوٹ کرواؤں گا کہ اگر آپ اس ٹاپک کے اوپر تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو کون کون سی کتابیں ہیں. تو علمی طور پر ایک الحاد ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نفسانی الحاد. نفسانی الحاد کیا ہے کہ
اپنی کو خواہش پوری کرنی تھی، آگے مذہب آڑے آ گیا تو انکار کر دیا. مثلا خدا کا حکم آ گیا، پیغمبر نے روک دیا ایک چیز سے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی چیز کو کام کر رہا ہوں تو ڈر رہا کہ یار آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ جو رکاوٹیں تھی نا، یہ جو بیریئر تھے، انہوں نے اس کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں بریک لگائی. تو اس نے اس اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پہ جو ہے وہ انکار کر دیا. ان کو کہتے ہیں نفسانی ملحد. اور تیسری قسم ہے نفسیاتی ملحد. بعض لوگ نفسیات کے سبب سے بھی ملحد ہو جاتے ہیں. مثلا کسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ سے مراد وہ گاڑی کے نیچے آنا نہیں ہے، زندگی میں کوئی مطلب کہہ لیں کہ فیل ہو گیا، کسی کوئی امتحان دیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے ملحد ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھو جی اگر اللہ ہوتا وہ تو اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے تو پھر میں فیل کیوں ہوتا. ایک دفعہ میری مسجد میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، ایک خاتون آئی میرے پاس، کہتی جی آپ سے کوئی بات کرنی ہے. میں کہا جی کریں. کہتی بیٹا ایک بیٹی ہے جو ملحد ہو گئی ہے. کس وجہ سے؟ وہ اس کے میسیجز اس نے مجھے پڑھائے، اس میں اس نے کیا لکھا ہوا تھا کہ میں نہیں مانتی خدا کو، یہ رب، یہ ساری بکواسیات ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں. میں ایک دفعہ ہل گیا اس کی باتیں پڑھ کے. تو وجہ کیا بنی کہ جی اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی اور 3 مہینے بعد اس کو طلاق ہوگی. تو کہتی کہ جی کہ دیکھیں کیسا اللہ ہے کہ اگر اللہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسے ہوتا. تو وہ جی ملحد ہو گیا. اچھا، اس سے اگلی جو میرے لیے بڑی شوق والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نے مجھے کہا بیٹا اس کو کیسے سمجھائیں. میں نے اس کو کہا کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کی نا گیدرنگ چینج کریں. جب بندہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا تو ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. وہ احادیث آپ کے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کے بات سمجھائی ہے. تو وہ کہنے لگی بیٹا ماحول کی بات کیا کرتے ہو، وہ تمہارے پیچھے اس مسجد میں جمعہ پڑھتی تھی اور الہدا سے وہ فارغ التحصیل تھی. الہدا سے فارغ التحصیل ہے اور جمعہ پڑھتی ہے، بڑا صدقہ کرتی تھی. میں اس کو فزیکلی جانتی ہوں، لیکن یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اس کے ساتھ، اس نے اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اللہ کا انکار کر دیا. تو کچھ ملحد وہ بھی ہیں جو اپنا نفسیاتی کچھ مسائل جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ملحد ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نفسیاتی الحاد. اچھا، ایک الحاد کی قسم ہے فیشن کے طور پر بھی نا. آج بعض لوگ فیشن کے طور پہ الحاد کو بنا رہے ہیں. مطلب یہ یونیک چیز ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملحد ہیں فیشن کے طور پہ. حالانکہ ان کو پوچھ کے دیکھ لیں الحاد ہوتا کیا، چاہے الحاد کی علی بے کا بھی نہ پتا ہو، وہ کہتے ہیں ہم ملحد ہیں. یہ کچھ دن پہلے ہمیں لڑکے ملے ادھر جی سی یونیورسٹی کے، تو وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے وی سی صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ تم کہا کرو ہم لبرل ہیں، کھل کے کہا کرو ہم لبرل ہیں. تو یہ مطلب 16 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے لڑکے آپ کو ملیں گے. ہمارے آفس میں ایک سیشن ہوتا ہے کاؤنسلنگ کا، اس میں کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. تو ایک دفعہ ایک بچہ آیا، اس کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال، اور باپ کی اتنی داڑھی ہے اور ماں جو ہے وہ اتنی باپردہ ہے کہ ہاتھوں پہ گلوز چڑھائے ہوئے تھے، اس نے پاؤں پہ جرابیں پہنی ہوئی تھیں گرمیوں میں. تو کہتے ہیں جی بچے کو بھیجا تھا امریکہ پڑھنے کے لیے، جوہر ٹاؤن کی فیملی تھی. تو وہاں سے واپس آیا تو اب یہ تو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ کیا تم کہتے ہو کہ ایسے ہے ایسے ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے. وہ فیشن تھا. ہم جب اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی کہ تم کس بنیاد پہ مطلب یہ بات کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا نہ ہونا
اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر کیا دلائل ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر عرب علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ کے نہ ہونے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل اس کے پاس کچھ نہیں، صرف وہ جس سوسائٹی میں رہتا تھا وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس نظریے کے تھے، تو اس نے بھی ایز اے فیشن جو ہے وہ کہا کہ جی میں بھی ملحد ہوں۔ تو یہ آج فیشن کے طور پر بھی بعض لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پتہ چلے ہم نہ کوئی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں کوئی بھی نئی چیز آتی ہے نا جب، تو جیسے وہ پنجابی میں ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ مشہور ہونے کے لیے کتا جو ہے وہ حلال کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کو یونیک چیز لے کے آئیں گے، نئی چیز لائیں گے لوگوں کے سامنے، تو آپ کی مشہوری تو ہوگی نا پھر۔ تو یہ بسا اوقات جو ہے وہ مشہوری کے لیے بھی بعض لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو، اچھا ان کا پھر جو دائرہ کار ہے نا سارے کا سارا، ان کی جو اپنا جگہ ہے وہ ساری سوشل میڈیا ہے، گراؤنڈ پہ نہیں آپ کو نظر آئیں گے، یہ ساری سوشل میڈیا ہے، اور جتنی ان کی کمپین چل رہی ہوگی جو کچھ آپ کو نظر آئے گا وہ سب سوشل میڈیا پہ نظر آئے گا۔ حافظ زبیر صاحب ہمارے استاد ہیں، وہ ایک دن بتانے لگے، کہتے کہ ان کی بھی کافی لوگوں کے ساتھ اس طرح کے نظریات رکھنے والوں سے ڈسکشن ہوتی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ آج نا آپ کو داڑھی رکھی ہوئی ہوگی، روزے رکھتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے متعلق جو ہے وہ متشکک ہوں گے۔ اللہ کے متعلق متشکک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو تانے بانے کہاں ملتے ہیں جا کے؟ وہ کسی ایک درجے میں تو جو ہے وہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا نا۔ اگر وہ اللہ کے حکم کو ماننے والا ہوتا تو وہ اس کا کبھی انکار نہ کرتا۔ تو یہ اس وقت ایک فیشن بھی ہے۔ بہرحال یہ ملحدین کا کچھ تعارف تھا۔ اب ہم آتے ہیں ان کے سوالوں کی طرف۔ ان کا جو سب سے بڑا سوال ہے، جو اخیر ہے، اس سے اوپر کوئی سوال نہیں ہے، وہ آپ جو ہے وہ بٹر رسل کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ ایک ان کا بندہ گزرا ہے بٹر رسل، اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کو یہ بنیاد بناتے ہیں آج کل۔ یا ایک وہ سائنٹسٹ تھا، یہ نہیں یہ قریب ہی فوت ہوا ہے یار، وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوتا تھا، جو کیا نام تھا، ہاں اسٹیفن ہاکنگ۔ وہ ان دو کتابیں ہیں، ایک جس کو نا یہ بنیاد بنا کے نا ساری بات کو چلاتے ہیں۔ ان دونوں نے بھی جو سب سے بڑا سوال اٹھایا نا وہ یہی اٹھایا ہے کہ بھئی خدا تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس ساری کائنات کو خدا نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اس سے بڑا ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ اچھا، ایک مومن کو، مسلمان کو تو ہم وہ حدیث سنا لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بندے کو وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ وسوسے جو ہیں وہ انسان کو یہاں تک لے جاتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ لیکن ایک ملحد کو آپ یہ حدیث نہیں سنا سکتے، اس کو آپ کو اس کی زبان میں بات کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، دنیا میں بے شمار نظریات رکھنے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی ہیں۔ یہ جب ہمارے اساتذہ، ہمیں کسی دور میں ہم مناظرہ پڑھا کرتے تھے، استاد جی مبشر بانی صاحب، داؤد ارشد صاحب، یہ سارے جو ہمارے استاد ہیں، یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہمیں سکھاتے ہوتے تھے مناظرے کے اندر۔ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کریں، مکالمہ ہو، مناظرہ اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ جڑا پنجابی سٹائل ساڈے یہاں معروف ہے کہ بس پھڑ لو تے جڑا نا آپ اچھے طریقے سے بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں، تو اس میں جو ایک بڑی بنیادی چیز ہے نا وہ ہے ما بہن نزاع مسئلہ، کہ آپ کا اور اس کا بنیادی اختلاف کس چیز کے اندر ہے۔
جب آپ ما بھی نزاع چیز کو نکھار کر کے سامنے لے آتے ہیں نا، آدھے سوال ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. مثلا مرزائیوں کے ساتھ ہم اگر گفتگو کریں تو اس میں ہمیں حیات عیسیٰ کے موضوع کے اوپر ڈسکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمارا اور مرزائیوں کا اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور بھائی حیات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والے لوگ آپ کو مسلمانوں میں بھی مل جائیں گے. قادیانیوں سے ہمارا اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ مرزے کی نبوت. حافظ عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نا ایک قادیانی سے مناظرہ ہوا 3 گھنٹے کا تقریباً. وہ پورے اپنے 3 گھنٹے میں ایک ہی بات کرتے رہے کہ مولانا صاحب مجھے بتاؤ کیا مرزے کے نبی ہونے کے متعلق کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ہے؟ میں اس کی ساری باتیں مان لوں گا. جب وہ نبی ثابت ہو جائے گا تو میں ساری باتوں کو مان لوں گا اس کی. تو الغرض میں جو آپ کو بنیادی بات یہ ساری کر کے سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی فریق مخالف کے ساتھ جب ہم گفتگو کریں تو اس میں ہمارا جو بنیادی اختلافی مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ملحدین سوال کریں گے آپ کے سامنے، دیکھیں جی یہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں جی یہ مسلمان ایسے کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ ایسے کرتے ہیں. تو بھئی یہ ہمارا تمہارا اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہمارا تمہارا اختلافی مسئلہ ہے کہ تم اس کائنات کے وجود کو ماننے کے لیے کسی خالق کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں. اس وجود کو ثابت کرنے کے اوپر ہمارے ساتھ تمہاری بات ہو سکتی ہے. تو یہ ان کا جو پہلا سوال ہے نا، یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سوال ہے، اور یہ واقعتاً ہمارے اور ان کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس کائنات کو جو ہے وہ اپنا اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ اس کے کئی جوابات ہیں. پہلا جواب وہ ملحدین کے نظریے کے اندر یہ ہے. پہلا جواب اس کا، منطق تو آپ نے پڑھی ہوگی، فلسفہ منطق اب خیر مدرسوں میں بہت کم پڑھایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ میرا خیال ہے شاید ایک آدھی کتاب رہ گئی ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کا جواب ملحدین کے نظریے کے اندر ہی ہے. وہ کیسے؟ کہ بھئی جب تم اس اتنی بڑی کائنات کو بغیر خالق کے مان رہے ہو تو اللہ کو بغیر خالق کے کیوں نہیں مان سکتے؟ ان کا نظریہ یہی ہے نا کہ ہم اس کائنات کو بغیر خالق کے مانتے ہیں. تو جب اس کائنات کو تم بغیر خالق کے مان رہے ہو تو اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو تمہارے اپنے دعوے کے اندر جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے. ہاں وہ اس کی طرف میں آتا ہوں، اس کی طرف بھی آ رہے ہیں. یہ میں نے اس کے کئی جوابات ہیں. چلے آپ نے بات کر دی تو وہ بگ بینگ کس نے کیا؟ بلیک ہولز کو تو وہ خود نہیں جانتے کیا ہے. نہیں اسٹیفن ہاکنگ نے یہ بلیک ہولز کی تو آج تک سائنسدان خود نہیں وضاحت کر سکے کہ وہ کیا چیز ہے. کہتے ہیں ہم اس کو بغیر بس تسلیم کرتے ہیں اس کو ہم. ٹھیک ہے. اچھا اس کے کئی جوابات ہیں. پہلا یہ جواب دیکھیں، جواب وہ ہوتا ہے جو کوئی بھی موقع پہ لگ جائے. ٹھیک ہے. پہلا جواب یہ ہے. اسی طرح ایک جواب ہم ان کو یہ دیتے ہیں کہ اگر ملحدین خالق کا انکار محض اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی خالق نہیں تو پھر تو کائنات کا بھی انکار کر دینا چاہیے، اس کا بھی کوئی خالق نہیں ہے ان کے نظریے کے مطابق. ٹھیک. اچھا یہ سوال جو ہے کہ اللہ کا خالق کوئی نہیں ہے، یہ اصل میں سوال ہی غلط ہے. یہ سوال ہی غلط ہے. یا صاحب آپ کو پڑھانے آتے ہیں صبح ٹائم، وہ اکثر ایک مثال دیتے ہوتے تھے جب ہم ان سے پڑھتے تھے. کہتے تھے وہ کوئی کہے نا کہ کتا تیرا کن لا کے لے گیا تے کتے دے پیچھے نہیں دوڑ پیدا ہوندا، کن نو ہاتھ لا کے ویکھی دا کہ کن نال لگیا کہ نہیں. تو کوئی بھی بندہ جو سوال کرے تو پہلے دیکھتے ہیں اس کا سوال بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. اور بھائی
خالق جو ہے وہ مخلوق کا ہوتا ہے. خالق کس کا ہوتا ہے؟ مخلوق کا ہوتا ہے. اور ہمارا یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے. آج کی اس جدید منطق اور فلسفے کے زمانے میں نا ایک اہم مغالطہ جسے کہا جاتا ہے وہ کیٹاگری مسٹیک ہوتی ہے. کیٹاگری مسٹیک کہ کسی چیز کی جو اصل حیت ہے اس کو ڈیفائن کرنا. اور یہ کیٹاگری مسٹیک ہے. اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کیا کروایا ہے؟ الصمد. قل هو اللہ احد صمد. الصمد کا معنی کیا ہے؟ قائم بالذات، جو کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاں اگر اللہ مخلوق ہوتے تو پھر یہ سوال بنتا تھا کہ اللہ کا خالق کون ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں، وہ تو خالق ہیں. مثلا اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرے پاجی آنڈے کڑے درخت لگتے ہیں، اے موبائل کیڑی کھیتی چگتے ہیں، اے کیمرہ کہڑے درخت تو لا کے لے ہو، بھی سوال ہی غلط ہے. یہ بجائے اس کے کہ ہم اس کے جواب کے پیچھے دوڑیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا یہ سوال بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح فلسفے کی اصطلاح کے اندر ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ علت اور معلول کا جو قانون ہے نا اس کے خالق کے لیے نہیں ہے. قوانین کا بھی وہی خالق ہے، اس لیے یہ قوانین اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. یہ علت اور معلول یہ خالق کے نہیں ہے، یہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات نے جو اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہے وہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ الصمد کے ساتھ کیا ہے، قائم بالذات ہونے کے ساتھ کیا. اچھا جی، اسی طرح ایک دوسرا سوال جو عموماً ان کی طرف سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ مطلب رولے ہی ختم ہو جائے ہاں کہ وہ اللہ اگر نظر آ جائے تو ہم اسے تسلیم کر لیں. تو اس کا جواب پہلا یہ ہے کہ کیا جو چیز نظر نہ آئے، جو چیز نظر نہ آئے وہ غیر منطقی اور غیر عقلی ہوتی ہے؟ اگر اس سبب کی بنیاد پہ اللہ کا انکار کیا جائے کہ وہ نظر نہیں آتا تو کیا جو چیز نظر نہ آئے، جو غیر منطقی ہو، جو غیر عقلی ہو، اس کا انکار کر دیا جاتا ہے؟ اور اگر محض اس وجہ سے انکار کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ صحیح بات نہیں ہے، تو پھر ہمیں کئی چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا جس کو ملحدین بھی مانتے ہیں. مثلا ان چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز عقل ہے. عقل کو دیکھا کسی نے آج تک؟ لیکن مانتے ہیں سارے کہ نہیں؟ اگر نہ نظر آنے کی بنیاد پہ ہم انکار کرنے پہ آئیں تو عقل کا انکار کرتے ہیں بھائی، کہیں کہ عقل کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح یہ جو ابھی بھائی ذکر کر رہے تھے لا آف گریویٹیشن فورس کا، قانون تجاذب جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بھی چیز پھینکیں گے یہ قانون ہے کہ اس نے نیچے آنا ہے. یہ کشش ثقل کا جو قانون ہے، یہ میں نے چیز نیچے پھینکتی ہے، اس کو کس چیز نے نیچے کھینچا ہے؟ کسی کو نظر آئی ہے یہ؟ تو کیا اب آپ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ چیز نیچے نہیں آئی؟ آئی ہے بھائی، لیکن اس کو کھینچا کس نے ہے نیچے؟ اسی طرح یہ قوت ہے، طاقت ہے، یہ کبھی کسی کو نظر آئی ہے؟ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کی صحت کیسی ہے، بہرحال کہ بر صغیر کے ایک عالم تھے، ان کا ایک ملحد کے ساتھ مناظرہ تھا. تو وہ جب اسٹیج پہ آئے تو پری پلان اپنے ساتھ ایک پتھر لے کے آئے تھے. تو آتے ہی نا وہ انہوں نے اس کو مارا.
کہنے لگا جی یہ کیا بدتمیزی ہے، دیکھیں مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہاں ہو رہی ہے، دکھاؤ ذرا. لوگوں کو بات سمجھ آ گئی، سمجھ آئی بات. انہوں نے کہا کہاں ہو رہی ہے تکلیف، دکھاؤ ذرا مجھے. کہ تم جب نہ نظر آنے کی بنیاد پہ خدا کا انکار کر رہے ہو تو بھئی ہمیں تمہاری تکلیف نہیں نظر آ رہی، ہمیں دکھاؤ کہاں ہے تکلیف. تو خیر یہ قانون بنانا کہ جی کوئی چیز جو نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیا جاتا ہے، نہیں بھائی، چیزوں کو ان کے آثار اور نشانات سے بھی پہچانا جاتا ہے. چیزوں کو ان کے آثار اور نشانات سے پہچانا جاتا ہے، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. نظر نہ آنے کے باوجود ان کے جو آثار ہوتے ہیں، نشانات ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے پہچانا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین کے جو آثار ہیں، جن کی وجہ سے، نشانات جن کی وجہ سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، وہ اگر انسان اپنے وجود پہ غور کر لے. وفی انفسکم، اللہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس میں اللہ کو پہچاننے کے بے شمار دلائل موجود ہیں. اور پھر یہ جو خدا کے نظر نہ آنے کی وجہ سے جو یہ دعویٰ ہے کہ جی خدا کو ہم نہیں مانتے، تو کیا جو بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اس نے یہ جتنی زمین آسمان اور اس کے اوپر اور یہ جو ایک ہمارا گلیکسیز کا سیٹ اپ ہے اور اس سے آگے سپر گلیکسیز ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آگے جو کائناتیں ہیں، کیا کسی انسان نے وہ ساری پھر لی ہیں؟ پھر وہ دعویٰ کرے نا ہمیں خدا نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، مثلا ایک بندہ، یہ ہماری مسجد کا حال ہے، اس کے اندر جب کوئی آئے یہ خالی ہو تو وہ دیکھ کے کہہ دے جی اس حال کے اندر کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات جو قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں کسی کو وہ آنکھ دی ہی نہیں جو اس دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے. لا تدرکہ الابصار. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اگر تو اصرار ہی کرتا ہے اس بات پہ تو میں اس پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. بھئی اسلام کا تو یہ تصور ہے. دیکھیں اسلام نے تو ہمیں، قرآن جب شروع ہوتا ہے سورہ البقرہ تو اس کے شروع میں کہہ دیا کہ متقین کون ہے؟ یؤمنون بالغیب. ہم تو بھئی غیب کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. اچھا، پھر اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جتنے بھی ملحد ہیں وہ جتنے سائنسی دعوے ہیں سب ان کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں. سائنس کے جتنے دعوی ہیں، کوئی بھی سائنس کا مثلا نظریہ ہے، مثال کے طور پہ بگ بینگ ہی آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، بگ بینگ کی تھیری ہے جی، کیا اس کو سب نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، لیکن مانتے ہیں. کیوں؟ سائنسدانوں نے بتایا جی. ہم کہتے ہیں ہمارے پیغمبر نے بتایا. مطلب تم سائنسدانوں کے کہنے پہ مان رہے ہو اور ہم اللہ کے سچے پیغمبر کے کہنے پہ مانے. تمہارا ماننا ٹھیک ہے، ہمارا ماننا کیسے غلط ہو گیا بھی؟ دیکھیں سائنس کے اندر جو سب سے بڑی دو اس کی شاخیں ہیں، فزکس اور بایو. اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. ایک بگ بینگ کی تھیری جو فزکس سے یہ ٹائم اینڈ سپیس کا آغاز جو لیتے ہیں، اور بایو کی روح سے جو ہے وہ نظریہ ارتقاء اس کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تھیریاں ہیں. آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ سائنس کے اندر مختلف مراحل ہوتے ہیں لا بننے سے پہلے کے. مثلا کسی بندے نے، اور دیکھیں اس سے پہلے اور اگلی، اس سے پہلی بات جو سب سے بڑی بات ہے
وہ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں. سائنس کا سارا علم کس چیز کے اوپر کھڑا ہے؟ سائنس کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ کسی بھائی کو پتا ہو سائنس کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. سائنس کی ساری بنیاد جو کھڑی ہے وہ مشاہدے کے اوپر کھڑی ہے. سب سے پہلے مشاہدہ ہوتا ہے کہ کسی بندے نے کسی چیز کو دیکھا, اس کے اوپر وہ تھیری بناتا ہے, اس کے بعد پھر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اس کا تجربہ ہوتا ہے, اور اس تجربے کے بعد پھر وہ لا بنتا ہے. ٹھیک ہے. او بھائی سائنس کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کو ثابت کیا جائے, خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے. دیکھیں ہر چیز کی ایک ڈومین ہوتی ہے نا, اگر آپ اس کی ڈومین سے باہر جائیں گے تو مسائل ہوں گے. سائنس کی یہ ڈومین ہی نہیں ہے. تو اسی لیے ہمارے جو سلفی اور منہجی علماء ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ اس قرآن کی جو اللہ کی کتاب ہے اس سے سائنسی چیزوں کے جو اس بات کرتے ہیں, جیسے ابھی بھائی نے کہا وہ کہ جی بگ بینگ تھیوری کی وہ جو آیت پیش کی, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی پیش کرتے ہیں اکثر. تو علماء کہتے ہیں ان کو سائنسی رنگ دے کہ ہمیں قرآن کی آیات کو جو ہے وہ سچا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ ان سائنسی مفروضوں سے, ان سائنسی باتوں کے ہونے کے بغیر ہم اس کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی جو چیز آنکھوں سے نظر نہ آئے اس کا انکار کر دیں. مثلا یہ ساری سائنس اس کو مانتی ہے کہ اس فضا کے اندر جو ہے وہ کتنے وہ جراثیم ہوتے ہیں, خلیے ہوتے ہیں جو پھر رہے ہوتے ہیں, مانتی ہے نا, ہمیں نہیں نظر آ رہے. کیا ہم انکار کر دیں ان کا؟ اچھا کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو وہ کیا اس کا نام ہوتا ہے, ٹیلیسکوپ جسے کہتے ہیں, جس کے ذریعے وہ بڑا کر کے خوردبین مائکرو اگر اس کے ذریعے بھی چیزیں کچھ ایسی ہیں جو ذرے کے بعض جو ہے وہ ذرہ کا کسے جاتا ہے کہ جو ڈیوائڈ ہی نہیں ہوتا, جس کے آگے کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی. بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اس سے بھی نظر نہیں آتے. ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ ان کو بھی دیکھ سکیں, تو کیا ان کا بھی انکار کر دیں؟ چلو موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ تو سارے مانتے ہیں نا کہ اس فضا کے اندر جو ہے اس وقت کئی چیزیں ہیں. بھئی مجھے تو کوئی نہیں نظر آ رہی, آپ کو بھی کوئی نہیں نظر آ رہی, تو کیا نظر نہ آنے کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہے ہی کچھ نہیں؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ایک سوال وہ جوڑتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ غیب کیوں ہے, اسے نظر آ جانا چاہیے, یہ پھڈا ہی ختم ہو جائے سارا. تو ہم پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ ملحدین کی بنیادی جو غلطی ہے وہ نظریہ تخلیق کو نہ سمجھنا ہے. وہ نظریہ تخلیق کو نہ سمجھنا ہے. وہ مانتے ہیں ڈارونزم کے نظریے کو, اور ہم مسلمان مانتے ہیں نظریہ تخلیق کو. وہ نظریہ تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے زندگی اور موت کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ وہ دیکھے, وہ چیک کرے کہ کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کر کے آتا ہے. اگر اللہ سامنے آ جائیں تو کسی کی جرت ہے اللہ کی نافرمانی کر سکے؟ بھئی ہمارا آپ نظریہ تو سمجھیں پہلے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے. تو یہ جو ہمارا نظریہ ہے یہ نظریہ تخلیق جو ہے ہم اس کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ان کی طرف سے ایک یہ بگ بینگ کی بات ہو رہی تھی, تو یہ ملحد کہتے ہیں جی کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے, یہ تو بلکہ اتفاقاً ایک دھماکہ ہوا اور اس سے کائنات پھیلنا شروع ہو گئی تھی. اچھا تو بات وہی جو پہلے میں نے کی کہ یہ دھماکہ ہوتا کتنے لوگوں نے دیکھا؟ دھماکہ ہوتے ہوئے کس نے دیکھا؟ آپ بھی تو ایمان بالغیب لا رہے ہیں نا,
آج جو سائنٹسٹ مانتے ہیں، جو ملحدین یہ مانتے ہیں کہ جی وہ بگ بینگ ایک دھماکہ ہوا تھا، تو انہوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا آج. وہ بھی ایمان رکھتے ہیں نا، ایمان بالغیب ہی رکھتے ہیں نا، ایمان بالغیب اسے کہتے ہیں نا. تو ہم جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں بھائی اس کو مان لیں. پھر اس سے اگلی بات ہے وہ دھماکہ کیا کس نے تھا. مطلب کوئی چیز خود بخود جو ہے وہ عدم سے وجود میں تو نہیں آئی نا، اس کو وجود میں لانے والا تھا. تو ہم اس ذات کو جو اس کو وجود میں لانے والی تھی اس کو نام دیتے ہیں اللہ کا. ٹھیک ہے. یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا یہ کائنات تو لا آف نیچرز کے تحت چل رہی ہے، جو ایک فطرتی قوانین ہے. مثلا جی یہ ایک گیند تھی، اس کو کسی نے دھکا دے گیا، وہ چل رہی ہے خود بخود. بھائی وہ دھکا کس نے دیا تھا؟ وہ لا آف نیچرز بنائے کس نے تھے؟ تم جو ہے وہ لا آف نیچرز کو اس کائنات کا کریٹر مان رہے ہو، اور ہم ان لا آف نیچرز کے بنانے والے کو اس کا کریٹر مان رہے ہیں. یہ اصل ہے ہمارا اختلاف. ٹھیک ہے جی. اور پھر دیکھیں یہ بھی کیسی بات ہے کہ جی یہ اتفاقاً ہو گیا. بھئی کوئی چیز جو اتفاقاً ہو جائے وہ کیا کئی صدیوں سے اتنی ایکوریسی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے؟ اور وہ اتفاق پھر کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ مثلا میں اپنی جیب میں جو ہے وہ 10 کا 20 کا 50 کا 100 کا نوٹ ڈال لوں، اور میں ایک ایک نوٹ کر کے نکالوں اور میں کہوں جی یہ اتفاقاً سارے بالترتیب نکل آئے ہیں. ایک ہے نشانی لگا کے نکالنا، وہ تو علیحدہ چیز ہے. کہنا جی اتفاقاً یہ بالترتیب نکل آئے ہیں، وہ یہ کتنی کو دفعہ نکلیں گے؟ اگر یہ اتفاقاً سارا کچھ ہو گیا تھا تو پھر یہ اس میں یہ آج تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام، کبھی سورج 1 منٹ پہلے نہیں نکلا، کبھی چاند نے یہ نہیں کہا کہ یار آج میں تھکے ہیں چل تو ڈبل شفٹ لا لا، میں بھی ڈبل شفٹ لا لاں گا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کر کے ان کے لیے مدار مقرر کیے پھر، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے ساتھ ایک مدار کے اندر چل رہی ہیں. اچھا ایک سوال ان کی طرف سے نا یہ آتا ہے بڑا، جسے ہم کہتے ہیں آپس میں لڑوانے والی بات. وہ کیا ہوتی ہے؟ یار ہم کون سا خدا مانے؟ وہ کہندے نے خدا اے وے، تسی کہندے ہو خدا اے وے، وہ کہندے نے خدا اے وے. کنوں خدا منی، کنوں اللہ منی؟ اسی کس کو اللہ مانے؟ ہم ہر مذہب کا تو اپنا ایک تصور ہے، ہم کس کو مانے؟ یہ بھی سوال غلط ہے، یہ بھی ایک مغالطہ ہے. وہ کیسے؟ ہر مذہب والا خالق کائنات کو ایک ہی مانتا ہے، خالق کائنات کو ایک ہی مانتا ہے. ہاں اس کی صفات میں اختلاف ہے، آگے اس کی صفات میں اختلاف ہے، جبکہ خالق جو ہے وہ سب ایک ہی مانتے ہیں. ایون کہ عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان تینوں کو ایک ہی مانتے ہیں. تثلیث فی توحید کے ہم قائل ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا اس طرح کے اختلافات کی بنیاد پہ خالق کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ اصول ہے تو پھر سائنسدانوں کے اندر کتنی چیزوں میں اختلاف ہے. مثلا کوئی کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، اور کوئی کہتا ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. 2 بڑے نظریات ہیں دنیا میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند پہ کوئی گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں گئے. تو کیا اس اصول کو اگر اصول بنایا جائے کہ اگر صفات میں اختلاف ہو جائے تو اس بنیاد پہ اگر انکار کیا جائے تو پھر ان چیزوں کا بھی انکار کر دیں؟ لہذا یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے. باقی سوالات تو بے شمار ہیں ان کے، جو مثلا کہ جی اللہ تعالیٰ دنیا میں پریشانیاں کیوں دیتا ہے؟ اگر وہ اتنا رحیم ہے، رحمان ہے، تو وہ اپنے بندے کو پریشانیوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے.
اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی دنیا میں انسان جو ہے وہ عمل اتنی دیر برے کرے اور آخرت میں سزا اتنی لمبی ملے. تو یہ سارے سوال وہ ہیں کہ جن کا ہمارے اور ان کے بنیادی اختلاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے اوپر جو وہ چیزیں کرتے ہیں اس کے لیے کچھ کتابیں ہیں, میں آپ سے وہ شیئر کر دیتا ہوں. اگر کوئی صاحب تفصیل کے ساتھ جو ان چیزوں کو پڑھنا چاہے تو, بلکہ کچھ سوالات ہیں جو ہم ملحدین سے کریں. مثلا وہ تو ہم سے سوال کرتے ہی ہیں, ہم بھی ان سے سوال کریں. وہ ایک اصول ہے نا کہ بہترین دفاع کیا ہوتا ہے کہ تم خود حملہ کر دو. بہترین دفاع کسے کہتے ہیں؟ خود چڑھائی کر دو. ہمارا بسا اوقات معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان نا اکثر اوفینسو پوزیشن میں کھیلتے ہیں. مطلب کوئی سوال کر رہے ہیں ہم بس جواب دیتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. بھئی ہم کیوں نہیں چڑھائی کرتے اگلے پہ؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. تو کچھ سوالات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی تم اگر یہ مانتے ہو کہ صرف یہ دنیا ہی ہے, یہاں سے جو مر گیا بس مر کے مٹی ہو جانا ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, کوئی جزا سزا نہیں ہے, تو تم پھر اسلام کے خلاف مہم کیوں چلاتے ہو؟ ٹھیک ہے تم خاموش ہو کے سائڈ پہ اپنی زندگی گزارو, تمہیں کیا لگے پھر؟ جب تمہارا ماننا یہ ہے کہ مر کے مٹی ہو جانا ہے, کوئی جزا سزا نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں, تو پھر تمہیں اسلام سے کیا مسئلہ؟ اسلام کے خلاف تم تحریک کیوں چلاتے ہو؟ لوگوں کو مذہب سے بیزار ہونے کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ مثلا ایک بندہ ہے وہ صبح سے شام تک ایک ریڑھی کے اوپر جو ہے وہ آوازیں لگا رہا ہے, گلی گلی کوچے کوچے پھر رہا ہے کہ 50 روپے کا لے لو, 50 روپے کا لے لو, 50 روپے کا لے لو. اسے بندہ پوچھے بیچ کیا رہے ہو؟ کہے کچھ بھی نہیں. تو بھائی پاگل ہو تم. ایک طرف تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, اور دوسری طرف تم اسلام کے خلاف اتنی ایفرٹس کر رہے ہو. تمہاری ان ایفرٹس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب تمہاری ایفرٹس ہی جو ہے وہ تمہارے اپنے نظریے کے مطابق, ان کا کوئی نتیجہ نہیں, تو پھر کیوں کر رہے ہو یہ؟ اگر تمہاری اس بات کو مان لیا جائے کہ جی یہ کوئی خدا نہیں ہے, جزا سزا نہیں ہے, مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے, تو ہم مسلمان بھی تمہارے ساتھ فائدے میں رہیں گے. اگر تم یہ کہتے ہو اور بفرض محال تمہاری بات سچی بھی نکل آئی, تو ہم تو پھر بھی فائدے میں رہیں گے. رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح خدا اللہ کا ہونا یا نہ ہونا, اگر اس کو تاریخی طور پر دیکھا جائے تو تاریخی طور پر بات کس کی زیادہ صحیح ہے؟ ہمیں اگرچہ اختلاف ہے کئی چیزوں سے جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ, ان کے دنیا نیوز کے اوپر کچھ لیکچرز پڑے ہوئے ہیں الہاد کے رد پہ, 7 یا 8 قسطوں میں ہیں, وہ سنیں بڑا فائدہ ہوگا. دیکھیں صحیح بات جس سے بھی ملے وہ لے لینی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ نے شیطان سے جو ہے وہ لے لی تھی نا بات, تو صحیح بات جس سے بھی ملے, گو کہ ہم نظریاتی اعتبار سے منہجی اعتبار سے ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے, لیکن وہ لیکچرز اس میں سب سے بڑی دلیل اس بندے نے یہ بنائی ہے. اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے, وہ کہتا ہے مجھے خدا کے نہ ہونے کی دلیل دو. خدا کے ہونے کی دلیل تو تمہیں میں یہ دیتا ہوں کہ کسی کو ہلکی سی چوٹ بھی آئے تو وہ کہتا ہے ہائے اللہ, وہ فطرت پکارتی ہے, اندر سے نکلتا ہے. اور ملحد بھی کہہ دیتے ہیں, یہ جو اللہ کو نہیں مانتے نا, جب مصیبت اور تکلیف ان پہ آتی ہے وہ بھی اندر سے کہہ دیتے ہیں ہائے اللہ. اور
انسان کی اس دنیا کی زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ راستے بند ہو جاتے ہیں. بیمار ایسی بیماری کی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو دعا کرو جی ہوں بس. اب تو دعا ہی ہے جی اللہ سے بس. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات فطرت میں ہے، فطرت میں. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ملحد بھی جو ہے وہ بھی بسا اوقات یہ کہہ بیٹھتا ہے اپنی زبان سے ہائے اللہ. یہ آپ کو کئی ملحدوں کے، وحید الدین خان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے خدا کی دریافت سائنس کے تناظر میں، اس میں انہوں نے باقاعدہ واقع نقل کیے ہیں لوگوں کے، ملحدوں کے واقع نقل کیے ہیں کہ وہ بھی بالآخر زندگی میں کچھ سٹیجیں ایسی آئیں کہ جب پکار اٹھے ہائے اللہ. وہ کہ وہ اس کو اللہ کا نام اس طرح سے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، بہرحال کسی نہ کسی درجے میں وہ یہ بات کرتے ہیں. اچھا جی، کچھ کتابیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں اگر اس ٹاپک کے اوپر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو. ایک عربی کتاب اس پہ میں نے دیکھی تھی، بہت اچھی تھی، الادلۃ العقلیہ النقلیہ علی اصول الاعتقادی. الادلۃ العقلیہ النقلیہ علی اصول الاعتقاد. یہ سعود بن عبد العزیز العریفی، عرب عالم ہے سعودیہ کے بہت اچھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کیا. ایک موضوع ملحدین کے ساتھ جو جس کے اوپر بات ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ علم کا منبع کیا ہے. وہ جو سائنس کی تعریف کے ضمن میں ہم نے بات کی تھی نا کہ سائنس مشاہداتی چیزوں کو مانتی ہے، وہ علم کا اصل منبع کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے تقریباً 25 30 35 40 صفحے لکھے ہیں جس میں انہوں نے وحی کا جو علم ہے اس کو سب سے زیادہ مضبوط اور صحیح ہونا اس کا ثابت کیا. تو یہ ایک کتاب ہے. اسی طرح ہاں جی، شیخ سعود بن عبد العزیز العریفی. اسی طرح ایک تقریباً 1.5 سال ہی ہوا کتاب چھپی ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی، خدا کی دریافت کے نام سے. اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق، ٹھیک ہے. اور ایک ان کی کتاب ہے مذہب اور سائنس. یہ تینوں کتابیں وحید الدین خان صاحب کی ہیں. اسی طرح ایک کتاب ہے ادھر سے کتاب محل لاہور سے چھپی ہوئی ہے، الہاد ایک تعارف. حافظ محمد شارق ہمارے دوست ہیں، کراچی سے ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الہاد ایک تعارف. یہ بھی اچھی کتاب ہے، ایک تعارف. اسی طرح جو ہے وہ ایک کتاب ہے اسلام الہاد اور سائنس. یہ محمد سلیم اس کے مصنف ہیں. یہ اکثر رہتے ویسے پس منظر میں ہی ہیں، سامنے نہیں آتے. تو یہ کتاب بھی ان کی بہت اچھی کتاب ہے. مکتبہ قدوسیہ والوں نے ایک دفعہ باقاعدہ اس کو سیل لگا کے سستے داموں بھی فروخت کیا تھا، شاید ان کے پاس پڑی ہو یہ کتاب. اور اسی طرح ایک کتاب ہے وجود باری تعالی. یہ حافظ محمد زبیر صاحب کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے تینوں اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے، ان تینوں اعتبار سے جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ بحث کی ہے. اور اینڈ پہ میں آپ بھائیوں سے ایک درخواست کروں گا، وہ یہ ہے کہ اپنے سلف کو پڑھا کریں. یہ جو سطحی کتابیں ہیں نا، ان کو پڑھنے کی بجائے ایک بنیادی ماخذ پڑھا کریں. اور اگر آپ اس مسئلے کو پڑھنا چاہتے ہیں نا تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. ان کو ایسے ہی شیخ الاسلام نہیں کہا جاتا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے یونان کے فلسفے کی بنیادوں کو جڑوں سے ہلا کے پھینک دیا کہ یہ تمہارے تو فلسفے کی بنیادیں ہی غلط ہیں. درء التعارض العقلی والنقل انہوں نے جو کتاب لکھی، اور الرد علی المنطقیین امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی، ٹھیک ہے. تو اپنے سلف کو پڑھا کریں.
آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو نہیں پڑھتے، اس کی وجہ سے. اور پھر خیر امام نے تیمیہ کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا بھی بہرحال ایک کام ہے. حافظ زبیر صاحب نے نا ایک کتاب لکھی ہے اسلامی نظریہ حیات کے نام سے. تو وہ نا اپنا کہہ لیں کہ جیسے عقیدہ واسطی ہے نا، کہ اوپر اس کا متن ہے اور نیچے پھر حواشی لکھے ہیں لوگوں نے، انہوں نے اس طرح نا وہ کتاب لکھ کے اوپر متن لکھا ہے، نیچے اس کی بڑی ڈسکشن ہے. تو امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں نا وہ جب نقل کرتے ہیں تو ان کا ترجمہ نہیں کرتے. تو میری ایک دن ان سے بات ہوئی، میں نے کہا استاد جی آپ ان کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے یار اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ کی بات کی کوئی ویلیو بھی تو ہوتی ہے نا، علمی بات بندہ ایسے ہی نیچے گرا دے یہ بھی اچھا نہیں ہوتا. اپنے کارتوس جو ہیں وہ یہ اکثر لوگ جو آج امام نے تیمیہ پہ برستے ہیں نا، ان کو سچی بات ہے امام نے تیمیہ کی بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا رہے ہیں. تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کریں. آپ جب امام نے تیمیہ کو پڑھیں گے تو وہ بندہ آپ کو ہر فتنے کے خلاف ان کی تحریروں میں سے آپ کو مواد ملے گا. اور آخری بات کہ اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی بھی دیں. سچی بات ہے یہ اس وقت ہمارے ہاں بڑا المیہ ہے. ہماری عام مسجدوں کے جو آئمہ ہیں اور جو خطباء ہیں ان کو ان چیزوں کا بالکل نہیں پتہ. اور میں اس دن سے زیادہ شوق ہو گیا ہوں جس دن میں نے اس بچی کی وہ بات سنی نا جو الہدا سے فارغ تھی. تو میں نے کہا یار یہ تو اب ہمارے گھروں تک آ گئے ہیں. بھی اسلام کے کلے یہی ہے نا، مدرسے ہی ہیں نا. اب یہ مدرسوں کے بچے بھی اگر ملحد ہونے شروع ہو جائیں گے تو بچے کا کیا پھر ہمارے پاس. کالجز یونیورسٹیوں میں تو چلو یہ کام ہو ہی رہا ہے، وہاں تو لوگوں کو کہا ہی جا رہا ہے کہ تم کہا کرو ہم لبرل ہیں. اب اگر یہ مدرسوں تک آ گئے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا. تو اس لیے اس کی آگاہی اپنے حلقہ احباب تک جہاں تک ہم سے ہو سکے اس پہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ سچی بات ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اس دین کو دنیا میں غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے اور اس نے غالب ہو کے رہنا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ اس غلبے میں ہمیں استعمال کر لے. یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی چیز کے. اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہیں تو بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ کرنا چاہیں تو ابابیل بھیج کے کام کروا لیتا. وہ اللہ محتاج نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. ملحدین کا ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنی عبادت کا کیوں حکم دیتا ہے، اپنی پرستش کا کیوں؟ بھائی وہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادت کی، یہ ہماری بخشش کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.